اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے روکا کرے۔ جی ہاں، اور ایسے لوگ فرمایا کہ پورے کامیاب ہوں گے۔ کامیاب لوگوں کی اللہ پاک چوتھے پارے میں نشانی کیا بتا رہے ہیں کہ جو کیا کریں، خیر کی طرف بلائیں اور نیک کام کے کرنے کو کہا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں۔ فرمایا کہ ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ آج کہتے ہیں کہاں لکھا ہے تبلیغ کرنا، کہاں لکھا ہے بستر اٹھا کر پھرنا۔ میں کہتا ہوں جہاں لکھا ہے وہاں آپ پڑھتے نہیں، اور جہاں پڑھتے ہو وہاں لکھا نہیں۔ یہ تبلیغ یہ تو اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، یہ تبلیغ رسول اللہ کی احادیث سے ثابت ہے، یہ تبلیغ صحابہ سے ثابت ہے، یہ تبلیغ تو تبع تابعین سے ثابت ہے۔ حضرت لقمان حکیم کا واقعہ جو نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک انہ ذلک من عزم الامور۔ فرمایا بیٹا نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس آیت شریفہ میں محتمم میں بالشان امور کو ذکر فرمایا ہے، اور حقیقتاً یہ امور اہم ہیں، تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہیں، مگر ہم لوگوں نے ان چیزوں کو خاص طور سے پس پشت ڈال رکھا ہے۔ امر بالمعروف کا تو ذکر ہی کیا کہ وہ تو تقریباً سبھی کے نزدیک متروک ہے۔ نماز جو تمام عبادات میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے اور ایمان کے بعد سب سے مقدم اسی کا درجہ ہے، اس کی طرف سے بھی کس قدر غفلت برسی جاتی ہے۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو بے نمازی کہلاتے ہیں، وہ نمازی لوگ بھی اس کا کامل اہتمام نہیں فرماتے۔ بالخصوص جماعت جس کی طرف اقامت نماز سے اشارہ ہے، صرف قربان کے لیے رہ گئی عمرہ، اور باعزت لوگوں کے لیے مسجد میں جانا گویا عار بن گیا۔ قربا جو ہیں وہ جاتے ہیں، اور امیر ان کو کہتے ہیں ہماری جان کو خطرہ ہے۔ او میرے بھائیوں، زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے۔ اللہ چاہے گا تو آپ کو عزت ملے گی، اللہ چاہے گا تو آپ کو سرداری ملے گی، اور آپ کی سرداری اللہ کے چاہنے سے ملی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے بھی ہیں کہ حکومت میں ہی عطا کرتا ہوں اور میں ہی جس کو چاہوں تخت سے چھین لوں۔ میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے ہمیں بہترین امت بنایا ہے، اور وہ یہی کہ ہم نیکی کا حکم کریں اور برائی سے منع کریں۔